बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर दीगर ममालिक में प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का, आपकी एडवाइस का बहुत शुक्रिया। जो नहीं भी देते, दुआ नहीं भी करते, उनका भी बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर में मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जो कि मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं पिछले 12-14 महीने इस जिहाद में। हमारी बड़ी मेहरबानी है आपकी। नाज़रीन, आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीलॉग है, इसलिए कि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मसले मसाइल क्या हैं। और कुछ 2-3 खबरें हैं असेंबलीज के अंदर, डिसोल्यूशन का क्या बात चल चल रही है, इमरान के इद्दत के केस की बात जो चल रही है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, मैं इसके ऊपर बहुत ड्वेल करूंगा। इसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ जाविये हैं उनके ऊपर थोड़ी सी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और उससे हम फिर अखज़ करेंगे कि पाकिस्तान को असल खतरात कहाँ से हैं, अंदर से, बाहर से, और किस निज़ाम से, और किस इदारे से, और किस इदारों से। तो ये मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ ना आज की डिस्कशन का जी, वो बहुत ज़रूरी है। मैं इमरान के इद्दत की केस की मैं पहले आपसे बात कर दूं। केस के अंदर जो है जी 9 पेज का फैसला दे दिया। उनका है जी कि ये काबिल समात है। अफसोस की बात यह है कि जो मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तान में ये कानून है या ये जंगल का कानून है। तो जो भी वो कर लें कि जी जनवरी में था, फिर फरवरी में निकाह हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ। ओन चौधरी ने कहा जी मेरे सामने किया, और वो मुफ्ती सईद है, ये वही मुफ्ती सईद है जिसने बाजवा के बाप का जो कादियानी था, और उसने जब कहा कि मैं जी अब कादियानी नहीं हूं, तो मुफ्ती सईद ने उसकी फिर से रिश्ता निकाह पढ़वाया बाजवा के बाप का उसकी बीवी से। ये तब मेजर जनरल था फौज में, लेफ्टिनेंट जनरल के लिए इसका नाम गया हुआ था प्रमोशन के लिए। ये बाजवे के ससुर की मैं बात कर रहा हूँ, एजाज अमजद। तो एजाज अमजद को किसी ने कहा कि देखो ये, और कहा भी किसने, जो इस वक्त हमारा आसिम मलिक है, जो एजी है पाकिस्तान आर्मी का, इसके बाप ने, जीएम मलिक जिनको कहते हैं, जो बड़ी दाढ़ी और इस्लाम पसंद किस्म के फ्रॉडी मुनाफिक लोग हैं, ये उनमें से शामिल है माशाल्लाह। उसने मुफ्ती सईद को कहा कि तुमने अगर एजाज अमजद का निकाह पढ़वाना है, इसलिए कि वो उसकी प्रमोशन हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, वो कादियानी है, शायद ना हो, तो काकड़ शायद उसको प्रमोट ना करे, जनरल काकड़। तो मुफ्ती सईद ने इनका जनाब निकाह फिर से पढ़वाया इस्लामी असूलों के तहत। इसका मतलब है पहले निकाह उसका कादियानी असूलों के तहत पढ़ा था, जो कि फाइन है। मुझे कादियानियत से कोई, ना मुझे इख्तलाफ है ना कुछ है, हर एक की अपनी अपनी राय। लेकिन मैं इस आदमी की जो हकीर इसकी सोच है एजाज अमजद की, और वही इसके दामाद में आई, और वाकई उसकी बीवी में भी वही होगी, इसकी एजाज अमजद की बेटी में, और उसी तरह इनकी औलाद में आई होगी। ये सारा औलाद की बात है। ये अभी हम आज थोड़े से इमाम हुसैन का भी जिक्र करेंगे कि जो किन की जंग किसके साथ थी, और उनकी परवरिश किस किसने की। तो ये मुफ्ती सईद था जिसने फिर निकाह पढ़वाया एजाज अमजद का फिर से। लेकिन जनरल काकड़ इतना नर का बच्चा है, वो कहता है कि जो आदमी अपने माँ बाप का जो इसका जो रिलीजन है, जो मजहब है, उसको छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ एक प्रमोशन लेने के लिए। ये आदमी डिजर्व ही नहीं करता प्रमोशन होने के लिए, उसने उसको नहीं प्रमोट किया। इजाज अहमद बहुत नाराज। एनीवे, मैं ये आपको कर रहा हूँ कि यही मुफ्ती सईद जो है इस केस में भी है। तो इस किस्म के फ्रॉडिये हमने बड़े देखे हैं, पहले भी थे, यजीद के जमाने में भी थे, आगे भी आएंगे। और इंशाल्लाह ये लोग, ये कहीं ना कहीं से अपने बिलों में से, ये गटरों में से निकलते हैं चूहे, मुफ्ती सईद जैसे। एनीवे, एक तो ये चीज, तो इसका मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे कि इमरान को कोई इस किस्म से सादिक और अमीन का ट्रायल करके और इसको नाअहल कर दें, और इसको पार्टी, इसको इलेक्शन में हिस्सा लें। एक ये ये तोशाखाना का चल रहा है, देखते हैं वो कहाँ है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। ये जो भगोड़े 3-3 गाड़ियां लेके भागे हैं, आसिफ जरदारी 2 लेके भाग गया, नवाज शरीफ 2 लेके भाग गया। किसी ने पूछा नहीं कि भाई वो तोशाखाने में तो गाड़ी आप ले जा ही नहीं सकते। और वो कल मैंने वकास के प्रोग्राम में आपको दिखाया था सारे उन गाड़ियों के मुतालिक। 750 एसएल की BMW 2 ले गया, वो मर्सिडीज ले गया। तो खैर मुझे नहीं लगता कि उस केस में जान है, लेकिन जंगल का कानून है, हो सकता है हो जाए। अब जनाब आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स केस पे। इसमें मैं थोड़ी सा करता हूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। मैंने ये पहली बात की, लेकिन बड़ा ज़रूर है, आपको ज़रूरी है आपके लिए समझना कि पाकिस्तान एक रियासत
نام کی ہے ویسے نہیں ہے، اس لیے کہ جو ریاست ہوتی ہے نا، اگر اس میں قانون اور جواب داری نہیں ہے تو وہ ریاست نہیں ہوتی، وہ ایک جنگل ہوتا ہے، وہ ایک ہجوم ہوتا ہے، وہ ایک بالکل پاگل جانوروں کا ایک گروہ ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نوم چومسکی، جس کا میں نے انٹرویو کیا، نوم چومسکی کہتا ہے کہ اسٹیٹس آر ناٹ مورل ایجنٹس، جو ریاست ہے نا وہ کوئی اقتدار کی عکاسی نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کے اقتدار اور اخلاقیات جو ہیں وہ اس ملک کے اندر جو ان کے بہت طاقتور ادارے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات سمجھیے، عوام کے اقدار اور اخلاقیات اس ملک کے ریاست کے اداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اسٹیٹ اور ریاست کا کانسیپٹ ہے یہ پلیز بڑے غور سے سنیں، اس لیے کہ آپ پھنس جائیں گے ورنہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو اسٹیٹ یا ریاست کا کانسیپٹ ہے یہ تب بروئے کار آتا ہے، اس میں جان تب آتی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں جو اس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس نیشن میں رہ رہے ہیں، وہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر کسی قانون، کوئی ڈسپلن، کوئی آئین، کوئی طور طریقے کے اندر چلتا ہے۔ یہ جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر یا ہماری کسی کمپنیوں میں جب ہم نوکریاں کرتے ہیں یا ہم کسی ادارے میں نوکری کرتے ہیں حکومت کے یا ملک میں، یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے ارد گرد ایک ایسا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اس قانون کے تحت کہنا، اور اس قانون کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی فیصلے کیے یا کوئی حرکتیں کی اس کی آپ کو جواب داری دینی پڑے گی، کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں یا کوئی بھی ایسی ملک جو جس طرح پاکستان جیسا ملک ہے، اگر وہاں کوئی قانون نہیں ہے اور صرف قانون کیا ہے؟ لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس بندوقیں، جس کے پاس وہ طاقت ہے کہ لوگوں کو وہ فزیکلی تھریٹ کر سکتی ہے، ڈرا سکتی ہے، دھمکا سکتی ہے، اگر صرف وہ طاقت ہے نا، اور وہ طاقت کو استعمال کرنے والا پاکستان میں عاصم منیر باجوہ افواج پاکستان، وہ استعمال کرنے والا اگر خود کسی اور قانون کے تحت جواب دہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ جنگل ہے۔ جس طرح شیر سب سے اگر طاقتور ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جی میں جو کہوں گا، میں پانی پیوں گا تو پیوں گا، میں غراؤں گا تو آپ بھاگ جائیں۔ تو یہ پاکستان ایک اب اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک جنگل ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، نام کا ہے، لکھا ہوا ہے ہمارے کورٹس میں ہے، نام کا آئین ہے، لیکن استعمال کیا ہو رہی ہے طاقت؟ اس سو کالڈ ریاست میں طاقت ہے صرف بندوق کی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں آج کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ایکسپٹ جو ہماری بندوق کی پاور ہے، فوج کے پاس ہو یا پولیس کے یا رینجر کے، اور ایک آدمی اس کو چلا رہا ہے، وہ ہے عاصم منیسی، اور وہ کسی کے جواب دہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا جواب دہ یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی بدماش، اس سے بڑا کوئی جو ہے نا جگہ آئے گا تو پھر وہ قابو آئے گا، ورنہ وہ نہیں آتا۔ اب یہ جو سو کالڈ ایجنٹس ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے، یہ جواب دہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس طاقت صرف بدماشی کی ہے، اور وہ طاقت آتی ہے عاصم منیر سے۔ تو یہ آپ اب سمجھ لیں کہ پاکستان ریاست نہیں ہے، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، جس کی جب مرضی آئے جس قسم کے قانون کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرے یا نہ کرے۔ اور یہ ایک آدمی عاصم منیر، ایک ادارہ افواج پاکستان، ایک آدمی قمر جاوید باجوہ، ایک آدمی ایوب خان، ضیاء، مشرف، یحییٰ، کیانی، اسلم بیگ، یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں جنہوں نے یہ استعمال کی طاقت۔ اب جناب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کورٹس کی کیس کی، میں فوج کی اب یہ اس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سارا مسئلے کی جڑ جو ہے وہ فوج سے شروع ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی ایک اچھی فوج چاہیے، ٹرینڈ فوج چاہیے، ایک ہمیں ڈسپلن فوج، بالکل صحیح۔ پاکستان آرمی کی ٹریننگ، اس کا ڈسپلن جو ہے دشمن کے خلاف، دشمن بیرون ملک دشمن کے خلاف بہت زبردست ہے۔ لیکن جب آپ اس فوج کو، اسی کے ڈسپلن کو آپ اپنے ملک کے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ تباہ کن، یہ ڈسپلن تباہ کن ڈسپلن ہے۔
یہ وہی ایک ڈاکٹر کا سرجری کی جو چھری ہے جس سے وہ بڑے طریقے سے سرجری کر کے بندے کی جان بچاتا ہے، یا اسی سرجری سے کوئی اور آدمی لے کے کسی کے پیٹ میں کھوپ دے اور اس کو کام سکیلپل. پاکستان آرمی کا جو یہ سکیلپل ہے، جو یہ چھری ہے، جو یہ تلوار ہے، یہ دوسروں کے لیے اس کا ڈسپلن بڑا زبردست، اپنے ملک کے نہتے شہریوں کے اوپر تباہی بلکہ غداری میری نظر میں. یہ میں آپ کو تھوڑے سے چند چیزیں بتاتا ہوں. یہ وہی فوج ہے جس نے قائد اعظم کی آرڈر ماننے سے انکار کر دیا جب جنرل گریسی کو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کشمیر پہ جا کے آپ حملہ کریں، اٹیک کریں. وہ کشمیری جو ہے وہ ہمارے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ جی جو مسلم میجورٹی ہوگا وہ یہاں آئیں گے، اس نے ریفیوز کر دیا. سارے جرنیلوں کو پتا تھا قائد اعظم نے یہ حکم دیا، بشمول اپنا بعد میں جو جس نے یہ ساری تباہی مچائی ہے ایوب خان. کوئی جرنیل نے گریسی کے آرڈر کو نہ ڈسوبے نہیں کیا. اتنے ہم اس انگریزوں کے اندر ہمارے ذہن مفلوج اور غلامانہ تھے. یہ میں 1947 کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی فوج ہے جس نے اپنے آرمی چیف کو 4 دفعہ پاور دی کہ یہ ملک کے آ کے ٹیک اوور کرے. کہنے آئے تھے ہم ٹھیک کرنے آئے، کوئی ٹھیک شیک کوئی نہیں کیا. دبا کے پیسہ کمایا، چور ڈاکو لٹیروں کو لا کے بٹھا دیا، ان کے ساتھ مل کے کاروباریوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ملک کو لوٹا. ٹھیک ہے، یہ وہی فوج ہے. یہ وہی فوج ہے جس نے باجوہ کو طاقت دی اس حکومت میں رجیم چینج کرنے کے لیے، اور باجوہ جیسے غلیظ کمینے گھٹیا آدمی کو دوسرے ممالک کے ساتھ گٹھ جوڑ کرا کے انڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، بیک چینل امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس نے ایک ہماری حکومت کے. یہ وہی فوج ہے جس نے طاقت دی ہے ایک ایسے آرمی چیف کو جو الیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان لافل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر ضابطے کے تحت بنا ہے. ریٹائر ہو چکا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ یوسرپر ہے، وہ غاصب ہے اس فوج کے آرمی چیف کے دفتر پہ. یہ وہی فوج ہے جی جنہوں نے اجازت دی ہے کہ ان کے جتنے چیف ہیں اور جتنے ان کے جرنیل ہیں وہ تباہ کن کرپشن کریں، کوئی ان کو نہیں روکے گا. دبا کے بلیک فنڈ بنائیں، بے تحاشا پیسے اکٹھے کریں، ملک کی زمینوں پر قبضہ کریں جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی فوج ہے جس نے طاقت دی کہ اس کا جو آرمی چیف ہے اس نے قائد اعظم کا گھر واپس نہیں کیا، جس کو یہ جنا ہاؤس کہتے ہیں، جو بیچارے قائد اعظم کے تو کبھی آئے نہیں. یہ کور کمانڈر قبضہ. یہ وہی فوج ہے جس نے ٹیک اوور کر کے ہمارے تمام اداروں کو کمزور کیا. تمام اداروں کو، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ایک ادارہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے اپنے ادارے کو. اور اپنے ادارے کو کرپٹ کر دیا، اپنا سسٹم میرٹ کا تباہ کر دیا کہ ہم ایسے غلیظ گٹر نما چوہے نما عاصم منیر جیسے، باجوہ جیسے، ندیم انجم جیسے، فیصل نصیر جیسے، بابر افتخار جیسے، عامر جیسے جرنیل ہم دیکھتے ہیں اس فوج میں اب وہ اوپر آئے. یہ وہی فوج ہے جو کرپٹ پولیٹیشن لے کے آئی ہے. یہ وہی فوج ہے جو پاکستان پر بالکل علن اعلانیہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. یہ جو جی جناب اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی ہے، اور یہ جی اپنے آپ نے جو انہوں نے ایگریکلچر لینڈ جو ابھی انہوں نے بکڑ سے 45,000 ایکڑ اس پر قبضہ کریں، جو کہ ایک بڑا 131 پیج کا مفصل فیصلہ ایک جج نے اتنی ڈیٹیل میں کیا کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کاروبار میں پڑنے کا. آپ افواج پاکستان ہیں، آپ کا کاروبار میں کوئی کام نہیں ہے، آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہا کہ آپ نے جو پہلے معاہدے چل رہے تھے پچھلی حکومت کے، اس کو آپ نے بالکل چینج کر کے نیا کر دیا. یہ آپ کا مطلب اتنا ڈیٹیلڈ ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ 2 رکنی بینچ نے کیسے اس فیصلے کو اوور ٹرن کیا. سپریم کورٹ میں جائے گا، اس کا بھی ہم فیصلہ دیکھیں گے. یہ وہی فوج ہے جی جس نے اپنے آرمی چیف کو اجازت دی کہ نہتے شہریوں پر، عورتوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری بیٹیوں پر برہنہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتیاں کیا جائے، 30,000 لوگ کو اریسٹ کیا جائے، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جائے، عرش شریف کو قتل کیا جائے، ذل شاہ کو قتل کیا جائے، عمران ریاض خان کو غائب کیا جائے. یہ وہی فوج ہے. یہ بھولے نہیں، آپ بھولا نہ کریں کہ اس کے پیچھے ہے کون. یہ وہی فوج طاقت سپلائی کر رہی ہے
اپنے آرمی چیف کو کہ وہ حرکت کرے, لوگوں کے گھر میں ریڈ کرے, ان کو تھریٹن کرے, ان کو بلیک میل کرے. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے باپ کو اٹھا کے لے جاؤ, بیٹے کو اٹھا کے لے جاؤ, اگر کوئی بھی گھر میں نہیں ہے تو توڑ دو, چوری کر لو, سارے زیورات, پیسے, اچھی چیزیں جتنی چرا کے لے جاؤ, کھڑکیاں توڑ دو, پنکھے توڑ دو, تباہ کر. یہ کوئی فوج ہے؟ اس کو آپ فوج کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں جی پاک فوج زندہ باد, اس فوج کو آپ زندہ باد کہتے ہیں؟ جس فوج نے اپنے آرمی چیف کو یہ کرنے کے لیے اجازت دی, اس کو آپ زندہ باد کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں. میں بھی کہوں جی پاک فوج زندہ باد, لیکن اس کو نہیں, اس فوج کو میں زندہ باد کہوں. یہ جو کرواتی ہے, یہ جس نے آرمی چیف نے پورے ملک میں ایک دہشت گردی کا ایک ایسا نظام کہ لوگ بات نہیں کر سکتے, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, باپ بیٹے سے نہیں بات کرتا, ماں بیٹی سے نہیں بات کرتی, بھانجے بھتیجے ماموں چچاؤں سے باتیں نہیں کرتے. کیسا یہ پاکستان بنا دیا ہے اس فوج نے, اور آپ کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد. یہ پاکستان فوج نہیں ہے. یہ جو ہے یہ صرف ایک ٹیررسٹ کا بینڈ ہے, ایک گروہ ہے. یہ یزید کی فوج ہے. یہ اپنے وردی کے پیچھے چھپ کے ایک ریاست جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کے کہتے ہیں جی ہم ریاست کے رکھوالے ہیں, ہم نے ملک کو بڑا بچایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اپنے شہیدوں کی بات کرتے ہیں, میں ہر شہید کے خون کو اپنے خون سے ملاتا ہوں. ہر ماں جس کا بیٹا یا بیٹی شہید ہوئے, مجھے ایک شہید ہونا بھی پورے خاندان کے لیے تباہی ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں اس فوج نے اپنے شہیدوں کے ساتھ کیا کیا, قصہ سناتا ہوں. سوار حسین جو ہے نا جی, نشان حیدر, ان کا باپ ملنے آئے میجر جنرل رحمت کو, ڈی جی آرمڈ کور تھا, وہ اس سے مل نہیں رہا تھا بیچارہ, باہر دفتر میں بیٹھا تھا. مجھے اینی شاہد نے بتایا, کہتے 3-4 دفعہ اس کا اے ڈی سی آیا کہ سر وہ ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کو وہ ملنا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے, میں نے بس پکڑنی ہے, پتہ نہیں رات گھر ہو جائے گا. تو دوسرا ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے پوچھا سر یہ کون ہے؟ اس نے کہا یار یہ سوار محمد حسین کا باپ ہے, نشان حیدر. ان لوگوں کے بھی پیٹ نہیں بھرتے, ان کو ہم نے یہ کر دیا, ان کو ہم نے وہ کر دیا, یہ بھی ایسے یار, یہ شہید بھی ایسے بالکل, یہ اپنا اس کو کاروبار بناتے. یہ آپ سوچیں, ایک جرنیل فوج ایک آرمی کہ ایک شہید نشان حیدر کے باپ کے متعلق کہہ رہا. خیر جب وہ آیا اس نے کوئی بات چیت کی, اس نے کہا چاچا میں دیکھ لوں گا, فارغ کر دیا. ایک بندے نے خیر اس کے باپ کو, جو ان میں سے چند افسر بیٹھے تھے ان میں سے کال کیا اس کے باپ کو کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی میرا دوسرا بیٹا, اس کو نوکری دلوا دیں. اس بندے نے اس کو نوکری دلوا دی, بڑا اچھا بندہ تھا, اس نے پھر آگے بی اے شے کیا. کارگل کے شہیدوں کی ہم نے باڈیز نہیں لی, ہم نے کہا یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. وہ ہندوستان نے پاکستانی جھنڈوں میں ان کو لپیٹ کر ان کو دفنایا. یہ ایک کیلکولیشن کی ہے, اور میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہوں گا کہ وہ پلیز لا کے بتائیں. پولیس میں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں دا لائن آف ڈیوٹی ان پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کی شہادتیں جو ہیں 1947 سے لے کر آج تک 8,000 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. پولیس کی 12 سے 15,000 ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے, یہ میں بھی ریسرچ کروا رہا ہوں. جو فوج اپنے شہیدوں کا نہیں سمجھ, کہتے جی ہم شہیدوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو آپ کے 500 ارب اور 1 ٹریلین 1 خرب کے آپ کے کاروباری جو ہے, وہ 8,000 آپ کے شہید ہیں. یہ کب تک ان شہید کے آپ جسم پر, ان کے خون پر آپ یہ کریں گے؟ اب آ جائیں جی آخری کہ پاکستان, اب آپ سمجھیں کہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. اس لیے کہ پاکستان کو تھریٹ کیا ہے, ہمارے نیشنل تھریٹ کیا ہے, ہمارے سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے, ہماری سالمیت کو کیا تھریٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی دشمن انڈیا حملہ کر دے, یہ ایک تھریٹ ہے. او جی نیوکلیئر کوئی بم فائر کر دے ہمارے پر ہے. جی ٹیررزم جی ہمارے لیے تھریٹ ہے. سائبر, یہ میں تھریٹ پرسیپشن ہے, کیانی کے زمانے میں بنے تھے 5, انہوں نے کہے تھے کہ جی ہمارے پر ملٹری تھریٹ ہے انڈیا سے, نیوکلیئر کا تھریٹ ہے, ٹیررزم کا ہے, سائبر اور اکنامک. اپنی طرف سے بیٹھ کے گھر میں سگریٹ پی کے 8-10 جرنیلوں نے یہ کر دیا. او بھائی پاکستان کا سب سے بڑا تھریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے
जो उन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराता जो इस मुल्क की ऐसी की तैसी करते हैं, स्टार्टिंग विद द पाकिस्तान आर्मी और उसके जर्नैल। इनका कभी हिसाब नहीं लिया गया। इनके 65 की जंग में हिसाब नहीं लिया गया, 71 की जंग में। मैं जितना ज्यादा गुस्सा है मुझे ख्वाजा आसिफ पे, बात उसने सही की है। 1965 की हमने नहीं कि भाई गए कैसे। 1971 में हमने किसी ने किया, कारगिल का किसी ने पूछा, मुल्क में 4 दफा कब्जा कर लिया, बाजवा 12 अरब खा गया, जो कि ऑफिशियल है। सुना है कि उसके 100 अरब डॉलर से ज्यादा उसकी है। ये लंगोटिया जो है अपना आसिम मुनीर, सुना है इसके पास इसकी बीवी को इतने तहफ दिए हैं मलिक रियाज ने, और पता नहीं क्या क्या। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है यार, हमारे फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है, चूंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बाकियों की भी नहीं होती, ना सियासतदानों की होती है, ना पुलिस वाले की होती है, ना रेंजर की होती है, ना जज की होती है, ना ब्यूरोक्रेट, किसी की भी जवाबदारी नहीं है। तो जंगल है। इसी जवाबदारी के ना होने की वजह से हमारे पास मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, हमारे पास करप्शन हुई है, मिस गवर्नेंस हुई है, कोई कानून नहीं रहा सवाए जंगल का कानून, और मुल्क को बेच दिया हमारे फौजियों ने। और सारी की जड़ देखें, आप समझें प्लीज, सारी की जड़, इस सब फसाद की जड़ एक जगह से आती है, अफवाद पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ की जवाबदारी ना होना। ये किसी के सामने जवाबदारी नहीं है, इनके आर्मी जनरलों की तो है ही नहीं किसी के सामने। अपना पाकिस्तान आर्मी एक्ट तब इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ना जी, ये मेरी नजर में जो मिलिट्री कोर्ट्स में ये बहुत बड़ा फैसला होगा, और ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान में ये जंगल का कानून रहेगा जो कि फौज इसके पीछे है, डंडे से चलाएगी, या हम किसी किस्म के कानून के तहत इनको लेके आएंगे। और दूसरा, ये जो जमीनों का लैंड ट्रांसफर वाला है ना पंजाब का, इस केस की भी नौयत आप गौर से देखें। बिकॉज हमारी जो आखिरी जो कहते हैं ना एक सिविल, एक मुनासिब तरीका इस मसले को हल करने का है, वो कानून के। जब आपने कानून के रास्ते जो भी छोटा मोटा रह गया, अगर आपने अगर ये खत्म कर दिया, बिल्कुल जंगल का कानून हो गया, फिर आप देखेंगे कि वही होगा जो बाकी जगह होता है। फिर लोग अपने हाथ में जो भी आएगा उठाएंगे और अपने हकूक के लिए निकलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। कब होगा मुझे नहीं पता, होगा जरूर। जितनी ये जर्नैल हैं, जितने ये सियासतदान हैं, इनके खानदान, इनके हवारी, इनकी जो आखिरत है वो बहुत इबरतनाक होगी, ये तारीख हमें बताती है। अब जी असेंबली इसकी डिसोल्यूशन की बस बात ये करना चाहता हूँ कि बड़ा उन्होंने कहा है कि जी कुछ कहते हैं जी 8 अगस्त होते हैं, 90 दिन होगी। शहबाज ने कहा जी 12 अगस्त को करेंगे जो आखिरी दिन है, तब 7 दिन होते हैं इलेक्शन के। मरियम औरंगजेब ने कह दिया जी हमने अब तक फैसला ही नहीं किया। नैयर बुखारी कहता है कि जी हमें नहीं करना चाहिए चंद दिन पहले 90 दिन लेने के लिए, बिकॉज ये बहुत गलत, ये पीपल्स पार्टी का जो है सेक्रेटरी जनरल बड़ा गलत तासुर हम लोगों को दे रहे हैं। अजहर सिद्दीक ने कहा है कि अगर इन्होंने इस तरह किया, चंद दिन पहले किया, जो कि लगता है इनका इरादा, इसलिए कि वो सिंध वाला भी मुराद अली शाह कहते हैं कि जिस दिन नेशनल होगा हम उसी के साथ करेंगे, ये 90 दिन का लेना चाहते हैं। अगर ये हुआ तो अजहर सिद्दीक कहते हैं कि चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये तीसरा बहुत बड़ा फैसला है। तो नाज़रीन, मेरा आज का मकसद आपको कहने का ये था कि हम पाक फौज जिंदाबाद जरूर, हमारी जान है, लेकिन ये वाली फौज नहीं। इस फौज ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है। हमें एक नई फौज बनानी है, हमें एक नई फौजी लीडरशिप लानी है। हमने इनकी सरे नौ इनका रिफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नया इदारा बनाना है जो एक किराया के गुरिल्ला ना हो। ये है जनाब मेरा सबरी। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हैं उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो शहीद हो गए अल्लाह सुब्हानहू तआला
ان کے درجات بلند کرے، اور جو مصیبتوں میں ہے، قید میں ہے، ٹارچر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے، خاص طور پہ ہماری خواتین اور عمران ریاض خان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔